گوگل کو ٹکر دینے والی چیٹ جی پی ٹی میں نیا کیا ہے اور طلبہ اس سے اتنے کیوں خوش ہیں؟ ویسے تو انٹرنیٹ پر چیزیں سرچ کرنے کے لیے کئی سرچ انجن موجود ہیں، لیکن گزشتہ چند دنوں سے گوگل نے اس حوالے سے اپنی اجارہ داری قائم رکھی ہوئی ہے، لیکن گزشتہ برس کے آخر میں لانچ ہونے والی تعلقہ خیز چیٹ جی پی ٹی کی بے پناہ مقبولیت کی باعث اب بظاہر اسے بھی خطرہ درپیش ہے۔ مصنوعی ذہانت پر تحقیق کرنے والی کمپنی اوپن اے آئی کی جانب سے نومبر کے آخر میں چیٹ جی پی ٹی کے نام سے ایک چیٹ باکس لانچ کیا گیا تھا، جسے ایک ہفتے کے اندر 10 لاکھ سے زائد صارفین نے استعمال کیا۔ کمپنی نے خبردار کیا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے صارفین کو ان کے سوالات کے متنازع جوابات بھی مل سکتے ہیں اور اس کا رویہ کچھ معاملات میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر نوجوان طلباء آئی ٹی چیٹ بوٹ سے سب سے زیادہ خوش ہیں، کیونکہ اب انہیں لگتا ہے کہ ان کے لیے اسکول، کالج یا یونیورسٹی کا کام کرنا مزید آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ ریاست نیو یارک کی جانب سے اسکولوں میں چیٹ جی پی ٹی پر پابندی لگائی گئی ہے تاکہ بچے صرف اسی پر انحصار کرتے ہوئے کام نہ کریں۔ کمپنی اوپن اے آئی کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم صارفین سے فیڈ بیک حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں تاکہ اس نظام میں بہتری لائی جا سکے۔ چیٹ جی پی ٹی دراصل کمپنی کی جانب سے مصنوعی ذہانت کی بنیاد پر بنائے گئے سافٹ ویئر میں تازہ ترین اضافہ ہے، جس کمپنی کی جانب سے جنریٹو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر یا جی پی ٹی کہا جا رہا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی سے اگر کوئی سوال پوچھیں تو یہ آپ کو اس سوال سے ایک مفصل اور بہتر جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، چاہے آپ اسے کوئی نظم لکھوائیں یا اپنے اسکول کی اسائنمنٹ میں رہنمائی حاصل کریں۔ یہ سافٹ ویئر آپ کو اکثر مایوس نہیں کرے گا۔ اس کے پچھلے ورژن کو انسانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے ذریعے بہتر بنانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ایلن مسک کی جانب سے کی گئی ایک ٹویٹ کے مطابق اس نظام کو ٹویٹر کے ڈیٹا کے ذریعے بھی سیکھنے کا موقع دیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ اوپن اے آئی کے بانی اراکین میں ٹیسلا اور ٹویٹر کے مالک ایلن مسک بھی شامل تھے، لیکن اب وہ اس کے بورڈ میں شامل نہیں۔ پھر انہوں نے بعد میں لکھا کہ فی الحال انہوں نے ڈیٹا کی رسائی روک دی ہے۔ اس سے حاصل ہونے والے نتائج نے اکثر افراد کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا ہے۔ اوپن اے آئی چیف ایگزیکٹو سیم آلٹ مین کی ایک ٹویٹ میں چیٹ جی پی ٹی کی خامیوں کا بھی ذکر کیا ہے اور اس میں بہتری لانے کے لیے لوگوں سے مدد کی اپیل بھی کی ہے۔ اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ اس چیٹ فارمیٹ میں مصنوعی ذہانت کو سوالات پوچھنے، اپنی غلطی تسلیم کرنے، غلط سوچ کو چیلنج کرنے اور غیر مناسب سوالات کو مسترد کرنے کی بھی آزادی ہوتی ہے۔ میشیبل نامی ٹیکنالوجی نیو ویب سائٹ پر منسلک صحافی مائیکل پرل نے چیٹ جی پی ٹی کے استعمال کیا اور اس کا کہنا ہے کہ اس ماڈل سے متنازع باتیں اگلوانا مشکل ہے۔ مائک پرل نے کہا ہے کہ اس قادیہ سونی باتوں سے گریز کرنے کا نظام بہت مؤثر ہے، لیکن اوپن اے آئی نے خبردار کیا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کبھی کبھار بظاہر درست محسوس ہونے والے لیکن غلط اور متنازع جوابات لکھ دیتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اگر ہم اس ماڈل کو مزید محتاط ہونے کی ٹریننگ دیں تو پھر یہ ان سوالوں کے جوابات دینے سے بھی گریز کرتا ہے جن کے درست جوابات اسے معلوم ہوتے ہیں۔ جب بی بی سی نے اس آرٹیکل کے لیے چیٹ جی پی ٹی سے بات کی تو اس نے انکشاف کیا کہ وہ ایک محتاط انداز میں انٹرویو دینے والا سافٹ ویئر ہے، جب اپنی بات کو انگریزی میں واضح اور درست انداز میں سکتا ہے۔ جب ہم نے اسے پوچھا کہ کیا مصنوعی ذہانت کے ذریعے انسان لکھاریوں کی نوکریوں کو خطرہ ہے تو اس کا جواب منفی تھا۔ اس نے کہا کہ میری طرح کے مصنوعی ذہانت کے نظام لکھاریوں کو لکھنے اور سوچنے میں مدد دے سکتے ہیں، لیکن یہ اس لکھاری پر ہے کہ وہ اس حوالے سے حتمی چیز کیا بناتا ہے۔ جب اسے پوچھا گیا کہ مصنوعی ذہانت کے نظام کے معاشرتی اثرات کیا ہو سکتے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ اس حوالے سے اندازہ لگانا مشکل ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کے سوالات کے جوابات دینے کی صلاحیت کے بعد متعدد صارفین یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا اس میں گوگل کے متبادل بننے کی صلاحیت ہے۔ دیگر صارفین نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اب صحافیوں کی نوکریوں کو بھی خطرہ ہے۔ ٹاؤ فار ڈیجیٹل جرنلزم کی ایملی بیل اس بارے میں پریشان ہے
کہ کہیں پڑھنے والے اس سے دھوکہ نہ کھٹیں۔ ایڈالو ویلس انسٹیٹیوٹ کی کارلی کائنڈ کا کہنا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی جیسے مصنوعی ذہانت پر مبنی نظام متعدد معاشرتی اور اخلاقی خطرات کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے متعلق ممکنہ مسائل میں یہ جھوٹی معلومات کا پھیلاؤ بھی شامل ہے اور یہ موجودہ نظام میں مسائل کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے ایسا مضمون یا نوکری کے لیے درخواست لکھ سکتے ہیں جو اتنی اچھی ہو کہ آپ کو دوسروں کے مقابلے میں فوقیت مل جائے۔ اسی طرح کاپی رائٹ اور پرائیویسی سے متعلق خدشات بھی اپنی جگہ موجود ہیں، کیونکہ یہ نظام عام طور پر انٹرنیٹ صارفین سے غیر اخلاقی طور پر حاصل کیے گئے ڈیٹا کے ذریعے سکھائے جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے دلچسپ اور تاحال نامعلوم فوائد بھی ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستانی صارفین سے بھی چیٹ باٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ معاشی امور کے ماہر عزیر یونس نے چیٹ جی پی ٹی کی جانب سے پاکستانی معیشت پر کہی گئی نظم کا حوالہ دیا۔ اسی طرح کچھ صارفین چیٹ جی پی ٹی سے بھی پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا مسائل کا حل کیا ہے۔ شہریار عامر نامی صارف نے لکھا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کے پاس پاکستانی معیشت کو ٹھیک کرنے کے ہمارے پاس حل موجود ہیں۔ ایک صارف نے یہ بھی گلہ کیا کہ یہ ایک تو اچھی ہے لیکن اسے فی الحال پاکستانی سیاست کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں۔ شہریار خان نے لکھا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی پاکستان میں ٹرینڈ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی بالآخر سوچ رہے ہیں۔